ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی دیہاتی آدمی مسجد کے اندر آ گیا. اس نے آ کر دعا کی، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، و محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما. دیہاتی نے یہ دعا کی اور آگے اس نے کہا ولا ترحم معنا ابدا، کہتے ہیں اللہ مجھ پر رحم فرما، محمد پر رحم فرما اور اس کے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما. جب یہ دعا کی نا، حضور نے اس دعا کو سن لیا. سرکار نے فرمایا او دیہاتی، رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو نے رب کی رحمت کو محدود کیوں کیا ہے؟ دعا تو ایسے کرنی چاہیے نا، اللہ مجھ پر رحم فرما، سارے مسلمانوں پہ رحم فرما، عالم کائنات پہ رحم فرما. لیکن اس نے دعا کے اندر اپنے آپ کو شامل کیا، اپنے نبی کو شامل کیا اور آگے کہا ولا ترحم معنا ابدا، یا اللہ کسی پر رحم نہ فرما. حضور نے کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ رب کی رحمت وسیع ہے، تو نے اس کو محدود کر دیا. اس نے دعا کو چھوڑا. روایت کے اندر آتا ہے اس نے جا کر نا مسجد کے کونے کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا. بہت بڑا گناہ. جب اس نے یہ شروع کیا نا تو صحابہ لوگ دوڑے اس کو منع کرنے کے لیے کہ یہ کام کیا کر رہا ہے، رب کا گھر ہے اور تو نے پیشاب کو کرنا شروع کر دیا. حضور نے جب دیکھا نا تو حضور نے ان کو منع کیا، فرمایا ولا تزرموہ، فرمایا پیشاب کو مت روکنا، یہ بڑی تکلیف دیتا ہے انسان کو. لوگ روک گئے کہ حضور نے منع کر دیا، بس ٹھیک ہے اب ہم جو ہے رک جاتے ہیں، اس کو منع نہیں کرتے. جب لوگوں نے پوچھا نا یا رسول اللہ وہ مسجد کے اندر یہ کام کر رہا تھا، آپ نے کیوں روکا؟ حضور نے بڑے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. حضور کہتے ہیں ہم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم کسی پر سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. اگر صحابہ جاتے اس نظریے کے ساتھ اور لوگ بھاگتے کہ یہ بندہ مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے، اس کے پیشاب کی اس چیز کو روکتے، اس بندے کو تکلیف ہوتی. حضور نے کہا میں سختی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. میں تو پیار بانٹنے آیا ہوں، میں رحم کرنے آیا ہوں، میں کسی پر سختی کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو پیار تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر آج معاشرے کے اندر ایک ہی روایت ہم اپنے اذہان کے اندر بٹھا لیں اور اگر ہم اپنے صرف زبان کا رویہ، زبان کا انداز درست کر لیں، خدا کی قسم پتہ نہیں کتنے لوگ مذہب اسلام کے دامن کے اندر پیوستہ ہو جائیں، مذہب اسلام کو سچا مذہب مان لیں.